السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پچھلی کلاس میں کل ہم لوگوں نے جو باب پڑھا تھا وہ تھا باب الماء الدائمی، یعنی اس پانی کے متعلق جو پانی کھڑا ہوا ہے، ساکن ہے اور ایک جگہ رہتا ہے، جیسے تالاب کا پانی ہو گیا یا سمندر کا پانی ہو گیا، ٹینکی وغیرہ کا پانی، تو یہ ساکن پانی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وہاں پہ پیشاب نہیں کرنا، وہاں پہ پیشاب نہیں کرنا۔ اور حدیث میں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے دو جملے ارشاد فرمائے، پہلا جملہ کہ وہاں پہ پیشاب نہیں کرنا، یعنی منع فرمایا، اور دوسرا جملہ جس میں خبر دی کہ ثم یتوضأ منہ، کہ پھر اس نے اس میں وضو کرنا ہوگا۔ تو اس کے متعلق ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ دو جملے ہیں، ان میں سے پہلا جملہ نہیں کا ہے جو کہ انشاء کہلاتا ہے، جملہ انشائیہ، اور دوسرا جملہ خبر کا ہے، خبریہ ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ جملہ خبریہ کا عطف ڈالا جائے جملہ انشائیہ پر۔ تو جب ایسا ممکن نہیں ہے تو معنی اس کا یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں۔ تو جب دونوں الگ الگ جملے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں کا الگ الگ حکم ہے، یعنی انسان کبھی بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کر سکتا، اگرچہ اس نے اس میں وضو نہیں بھی کرنا تب بھی وہ اس میں پیشاب نہیں کر سکتا، کیونکہ ثم یتوضأ منہ الگ جملہ ہے، اس کا پچھلے جملے پر عطف نہیں ہے۔ تو اس لیے لا یبولن احدکم فی الماء الدائمی الگ جملہ ہے جو کہ ہر حال میں کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا تھا، وہ بھی ہم نے بتایا تھا، ثم یتوضأ منہ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکنات کے طور پہ، کہ ایسا ممکن ہے اور بہت ممکن ہے کہ تم نے اس میں سے وضو کرنا ہوگا یا کسی اور نے وضو کرنا ہوگا، تو اس امکان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ثم یتوضأ منہ۔ تو یہ اس حدیث کا جو ایک معنی نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ نمبر ایک، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں ثم یتوضأ منہ، اور اگلی حدیث میں ثم یغتسل منہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی میں غسل جنابت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس باب میں وہ روایت نہیں ہے، وہ روایت دوسری کتب میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یغتسل فیہ من الجنابۃ، کہ کھڑے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، فیہ کے الفاظ ہیں، لا یغتسل فیہ، کہ اس کے اندر غسل جنابت نہ کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس پانی کے اندر جا کے اور غوطہ زن ہو کر غسل جنابت نہیں کرنا، بلکہ اگر غسل جنابت کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے کہ ایک بالٹی سے یا ایک برتن سے اس کھڑے ہوئے پانی سے پانی نکال لیا جائے اور پھر اس بالٹی کے اندر جو موجود پانی ہے اس سے غسل جنابت کر لیا جائے۔ تو یہ کھڑے ہوئے پانی کا حکم ہے جو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔
خلاصہ یہ کہ سارے احکامات الگ الگ ہیں، ان سب کا الگ الگ حکم ہے. معنی یہ کہ یعنی کھڑے ہوئے پانی میں ہم وضو بھی نہیں کر سکتے، سوری، کھڑے ہوئے پانی میں ہم پیشاب بھی نہیں کر سکتے، بالکل الگ، چاہے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور کھڑے ہوئے پانی میں غسل جنابت بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی بالکل الگ حکم ہے کہ چاہے پہلے کسی نے پیشاب کیا ہو نہ کیا ہو وہ ہم نے نہیں دیکھنا، بس غسل جنابت کھڑے ہوئے پانی میں ہم نہیں کریں گے اس کے اندر غوطہ زن ہو کر، بلکہ باہر نکال کے کیا جا سکتا ہے. باب کا اسلوب مبہم ہے، جی ہاں مبہم ہے. اس کا مطلب آج کل جو استعمال ہوتے ہیں باتھ ٹبس وہ صحیح نہیں ہیں. بات وہی ہے، اگر وہ باتھ ٹبز میں یعنی جب وہ پانی روکنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اگر وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس طرح غسل جنابت نہ کیا جائے. پہلی بات تو غسل جنابت کی بات ہو رہی ہے، عام غسل کر سکتے ہیں تو اس وقت یعنی جب پانی ٹھہرا ہوا ہے تو اس میں غسل جنابت نہیں کریں گے، اور اگر پانی کی نکاسی موجود ہے اور وہ چلتے جا رہے ہیں تو پھر اس میں کر سکتے ہیں. اگر کسی نے غسل یا پیشاب کر دیا تو ظاہر ہے وہ گناہ گار ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس نے مخالفت کی ہے اس معاملے کی. اگر کسی نے غسل یا پیشاب کر دیا تو کیا وضو کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کر دیا پیشاب، کھڑے ہوئے پانی میں کسی نے پیشاب کر دیا تو اب کوئی دوسرا بندہ اس میں وضو کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب وہی ہے، وہی پرانا کہ اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا. اگر تو ظاہر ہے پانی بہت زیادہ ہوگا تو اوصاف ثلاثہ تبدیل نہیں ہوں گے، اس میں سے وضو کیا جا سکے گا. اور اگر اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو گئے تو معنی یہ کہ پانی پورا کا پورا ناپاک ہو گیا اور اس صورت میں جو ہے وہ وضو نہیں کیا جا سکے گا. دوسری بات یہ جو اس حدیث میں سمجھنے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اس حدیث میں الماء الراکد جسے کہتے ہیں یا الماء الدائم، کھڑا ہوا پانی، کھڑے ہوئے پانی میں شریعت نے فرق نہیں رکھا قلیل اور کثیر کا. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر کھڑا ہوا پانی بہت زیادہ ہے تالاب کی صورت میں جو بہت وسیع ہے تو اس میں کر سکتے ہیں، اور اگر قلیل ہے جیسے ٹینکی وغیرہ کا پانی تو اس میں نہیں کر سکتے. تو یہ فرق نہیں رکھا. فرق نہ رکھنے کا مطلب یہ کہ کھڑا ہوا پانی چاہے زیادہ ہو یا کم ہو ہر حالت میں اس میں پیشاب کرنا ناجائز ہوگا. جو پیشاب کرے گا وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس نے اس امر کی مخالفت کی ہے، تو کسی بھی صورت میں وہاں پہ پیشاب نہیں کر سکتا. پھر بالفرض اگر کسی نے کر دیا اور کسی دوسرے بندے نے وضو کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اوصاف ثلاثہ والا معاملہ آئے گا، اگر اوصاف ثلاثہ پر اس کا حکم لگے گا. استعمال میاں ہوا، جی اگر کسی نے غسل رات تو سمندر بحر کے پانی میں بھی کرنا منع ہے. سمندر کے پانی میں کرنا منع نہیں ہے. کہاں پہ منع ہے؟ یہ الماء الدائم سے جو منع فرمایا گیا تو اس کا جو مفہوم ہے، مفہوم مخالف وہ یہی نکلتا ہے کہ جو پانی چلتا ہوا ہے اس میں جو ہے وہ انسان پیشاب کر سکتا ہے. اگر بہت زیادہ کثیر پانی اور چلتا ہوا تو اس میں انسان کر سکتا ہے.
سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، یہ آگے آ بھی رہا ہے۔ عوف خلاص نہیں بتایا آپ، اچھا یہ جو اس باب کی پہلی حدیث ہے اس میں آخر میں یہ جو کہا گیا قال عوف، عوف فرماتے ہیں وقال خلاص عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، آپ کے پاس سند موجود نہیں ہے لیکن جو اصل سنن نسائی ہے اس میں سند ظاہر موجود ہے، تو اس میں ابو ہریرہ کے ایک شاگرد ہیں محمد، اور اس محمد کے شاگرد ہیں عوف، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح ہے عوف عن محمد عن ابی ہریرہ، تو وہ عوف ہے نا، جو عوف وہ اس حدیث کو دو راویوں سے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ تک، ایک تو محمد جو کہ آپ کے سنن نسائی میں موجود ہے، یعنی اصل نسائی جو سند والی ہے اس میں موجود ہے کہ عوف روایت کر رہا ہے محمد سے اور پھر محمد ابو ہریرہ سے، ساتھ ہی امام نسائی نے عوف کا ایک قول یہ بھی پیش کیا کہ عوف اس روایت کو محمد کے ساتھ ساتھ خلاص سے بھی روایت کرتے ہیں، خلاص خا کے نیچے کسرہ، ٹھیک ہے، خلاص سے بھی روایت کرتے ہیں عوف، تو معنی یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے دو راوی ہو گئے، ایک محمد جو کہ سنن نسائی میں موجود ہیں، اور ایک خلاص جس کی طرف امام نسائی نے عوف کا قول پیش کر کے ذکر کر دیا ہے۔ خلاص کا پورا نام تھا خلاص بن عمر، خلاص بن عمر۔ چلیں آگے پھر انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نماز سے قبل ہم یہ پڑھ رہے تھے جو پہلی حدیث میں امام نسائی نے حدیث بیان کرنے کے بعد کہا ہے قال عوف وقال خلاص عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، عوف کہتے ہیں، عوف پورا نام ان کا کیا بتایا؟ عوف بن عمر، نہیں سوری عوف کا نہیں، وہ ہم نے پورا نام بتایا تھا خلاص کا، خلاص بن عمر، عوف کا پورا نام ہے عوف بن ابی جمیلہ، تو عوف فرماتے ہیں وقال خلاص عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، کہ خلاص نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو ہریرہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مثلہ اسی طرح روایت کیا۔ کیا معنی؟ معنی ہم نے آپ کو بتایا کہ اوپر سند میں جو سنن نسائی میں سند موجود ہے وہاں پہ عوف روایت کرتے ہیں محمد سے اور محمد ابو ہریرہ سے، اور یہ والی سند جو ہے جس کی طرف امام نسائی اشارہ کر رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ عوف روایت کرتے ہیں خلاص سے، اور وہ بھی بالکل اسی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ محمد کی جگہ اس سند میں خلاص راوی ہے۔ جو سند میں موجود ہے نا محمد جو ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، یہ کون ہے محمد؟ بڑے معروف تابعی ہیں، ان کا نام کیا ہے پورا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد بھی ہیں۔ جی بالکل، محمد بن سیرین، بارک اللہ فیک، محمد بن سیرین رحمہ اللہ، بہت ہی معروف اور جلیل القدر تابعی ہیں۔
انتہائی نیک اور برگزیدہ تقوی اور ورع کے پہاڑ تھے یہ. محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایک عالم ہے ابو عوانہ، وہ فرماتے ہیں، ان کی مسند ابو عوانہ کتاب بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے ملاقات کی اور ان کو میں نے دیکھا فی السوق، ایک بازار میں، فما رآہ احد الا ذکر اللہ تعالی، کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ بازار میں جس شخص نے بھی ابن سیرین کو دیکھا نا اسے اللہ کی یاد آ گئی. یعنی اتنے نیک تھے ابن سیرین کہ جس شخص نے بھی محمد بن سیرین کو دیکھا اس نے اللہ کو یاد کیا. تو یہ وہ ہیں محمد بن سیرین. بہرحال یہ باب کی حدیثیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں. دوسری حدیث کے آخر میں جو امام ابو عبد الرحمن امام نسائی فرماتے ہیں کان لا یعقوب لا یحدث بهذا الحدیث الا بدینار، کہ یعقوب، اس سند میں امام نسائی کے جو استاذ ہیں ان کا نام ہے یعقوب بن ابراہیم. ان کے بارے میں امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ یعقوب بن ابراہیم جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے 1 دینار لیا کرتے تھے، جس کو بھی بیان کرتے اس سے 1 دینار وصول کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل تھی. تو جب بھی کسی کو انہوں نے یہ حدیث سنانی ہوتی تھی اس سے 1 دینار لیا کرتے تھے. آگے پڑھیں، کون پڑھے گا آگے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ایک میسج مجھے کیا ہوا تھا کسی نے کہ آج میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی. پڑھیں آپ. یعقوب کا پورا نام ہے یعقوب بن ابراہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عن باب ماء البحر عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل میتته. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. باب ماء البحر. امام نسائی، آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ گزشتہ کچھ ابواب سے پانی کے متعلق باب قائم کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پانی کی حد بندی کے بارے میں قائم کیا، پھر پانی کھڑے ہوئے پانی کے حکم کے متعلق، پھر سمندر کے پانی کے متعلق، اور پھر آگے مزید پانیوں کے متعلق کچھ اور ابواب بھی قائم کیے ہیں. تو معنی یہ ایک ترتیب امام نسائی نے پانیوں کے متعلق ذکر کی ہے کہ پانی کے متعلق کیا کیا احکامات ہیں. مختلف پانی ہوتے ہیں، مختلف ان کے احکامات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے پانی کے متعلق باب، یہ کون سے پانی کے متعلق ہے؟ ماء البحری، سمندر کا پانی، سمندر کا پانی. حدیث لائے ہیں عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ فرماتے ہیں، کان سأل رجل، سوال کیا ایک شخص نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے،
رجل پہ رفع کیوں ہے؟ فاعل ہے، جی ہاں، کیونکہ وہ فاعل ہے. اور رسول اللہ، رسول اللہ کی جو رسول کی جو لام ہے اس پہ نصب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مفعول ہے، مفعول بھی. ٹھیک ہے. اور لفظ اللہ، رسول اللہ، لفظ اللہ جو مجرور ہے اس کے جر کی وجہ کیا ہے؟ جی کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. یعنی اس طرح کہیں گے رسول اللہ مضاف، یعنی رسول مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اس کو اس طرح نہیں کہا جائے گا اللہ مضاف الیہ. بعض اوقات اس طرح کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ کہ اللہ مضاف الیہ یا اللہ مجرور، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کہنا چاہیے لفظ اللہ، یہ لفظ جلالہ. ٹھیک ہے. تو رسول مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ. پھر یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر، کیونکہ مضاف مضاف الیہ کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، یعنی وہ مل کر پھر ایک ہی چیز بنتے ہیں. تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بنے گا سأل کا. ٹھیک ہے. سأل فعل ہے، رجول اس کا فاعل ہے، اور رسول اللہ اس کا مفعول بھی ہے. سوال کیا ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال تو اس نے کہا، یعنی اس شخص نے سوال میں یہ کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یہ یا جو ہے، یا یہ حرف ندا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے پکارا جاتا ہے، جیسے یا زیدو. ٹھیک ہے. تو اگر اس کے بعد مفرد لفظ آئے نا، منادہ یعنی حرف ندا کے بعد جب مفرد آئے تو اس وقت اس پہ رفع ہوتی ہے، جیسے یا زیدو، بغیر تنوین کے رفع پڑھیں گے، یا زیدو. اور اگر اس کے بعد ایسا اسم آئے جو مضاف بن رہا ہو، ٹھیک ہے، حرف ندا کے بعد جب ایسا اسم آئے جو مضاف بن رہا ہو، تو اس وقت اس کو منصوب پڑھا جائے گا، اس پر نصب پڑھا جائے گا، جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ رسول جو آ رہا ہے وہ مضاف بن رہا ہے، تو اس لیے اس کو منصوب پڑھیں گے. مضاف جو ہے نا، مضاف اس کا اپنا اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بس اوقات طلبہ کہہ دیتے ہیں یہ کہ جی یہ اس پر یہ اعراب اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف ہے. تو مضاف کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، مضاف الیہ کا اعراب ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جو مضاف ہوتا ہے نا، مضاف، وہ ہمیشہ اپنے عامل کے مطابق ہوگا. جیسے پیچھے آپ نے اس پہ نصب پڑھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مفعول بن رہا تھا. اگر اسی کو فاعل بنا دیں تو اس پہ رفع پڑھ دیں گے، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی مضاف سے پہلے اگر حرف جر آ جائے تو اس پہ جر پڑھ لیں گے، جیسے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی مضاف کا کوئی اپنا اعراب نہیں ہوتا، مضاف الیہ اس کا اعراب ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. قال رسول اللہ میں رسول مرفوع ہوگا یا منصوب؟ قال رسول اللہ میں رسول مرفوع ہوگا کیونکہ وہ فاعل بنے گا، کیونکہ اس میں قال کا فاعل رسول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا، فرمایا اللہ کے رسول نے، تو وہاں پہ رسول فاعل بن رہا ہے، اس لیے وہاں پہ مرفوع ہوگا. یہاں پہ جو آپ نے پڑھا سأل رجل رسول اللہ، یہاں پہ منصوب اس لیے کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہے. وسلم پر فتحہ کیوں ہے؟ وسلم پر فتحہ اس لیے ہے کیونکہ سلم فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی اس پر ہمیشہ نصب ہی آتا ہے، جیسے ضرب، نصر، فتح، سمع. اسی طرح سلم یہ باب تفعیل سے فعل ماضی ہے، سلم. منادہ کے بعد مفرد کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع، جیسے یا زیدو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ پھر حدیث میں آ رہا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. کیا خیال ہے؟ ہاں یہی بات ہے، سامنے تھے. ظاہر ہے آسان سی بالکل بات ہے.
کہ وہ اس وقت اللہ کے رسول اس وقت سامنے تھے، تو حاضر تھے، اس لیے ان کو پکارا. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ منع کرتے ہیں اس بات سے تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ جی دیکھو صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ، اور تم گستاخ، تم جو ہے وہ منع کرتے ہو. تو ہم منع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کے سامنے وہ اس وقت موجود تھے. ٹھیک ہے، جب موجود نہیں تھے تو کبھی بھی صحابہ نے یا رسول اللہ کہہ کے نہیں پکارا اپنی پوری زندگی میں. تو بہرحال تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نرکب البحر، بے شک ہم سوار ہوتے ہیں سمندر میں. اگر ہم کہیں بھی تو ہمارے دل میں حاضر ناظر والا کانسیپٹ نہیں ہوتا، تو آپ کہیں ہی نہ، بالکل آپ کہیں ہی نہ. صرف التحیات میں جو آیا السلام علیکہ ایہا النبی، اس میں بھی ویسے بعض علماء جو ہے وہ یعنی صحابہ سے بھی منقول ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد انہوں نے السلام علیکہ ایہا النبی کہنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ اس طرح کہا کرتے تھے السلام علی النبی. ٹھیک ہے، اس طرح کہا کرتے تھے. تو بہرحال اگر یعنی حاضر کے ساتھ بھی کہیں تو اس کا معنی ہرگز ہم وہاں پہ بھی یہ نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ شاید حاضر ناظر ہیں یا وہ سن رہے ہماری بات کو، تو ایسا ہرگز معنی نہیں ہوگا. سوال کیا کیا، انا نرکب البحر، بے شک ہم سوار ہوتے ہیں سمندر میں، یعنی ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں. ونحمل معنا، نحمل حمل یحمل، اور ہم لیتے ہیں اپنے ساتھ القلیل، بہت کم، من الماء، پانی میں سے. یعنی سوال کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں تو اپنے استعمال پینے کے لیے یا اور استعمالات کے لیے پانی جو لیتے ہیں، استعمال والا پانی، وہ بہت کم ہوتا ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے. نحمل، ہم لیتے ہیں، معنا، اپنے ساتھ، القلیل من الماء، بہت کم پانی. حمل یحمل کا معنی ویسے ہوتا ہے اٹھانا، لینا کوئی چیز. تو یہ سوال کیا انہوں نے، ترجمہ پھر سے کر رہا ہوں، انا، بے شک ہم، نرکبو، سوار ہوتے ہیں، البحر، سمندر میں، ونحمل، اور ہم لیتے ہیں، معنا، اپنے ساتھ، القلیل، کم، من الماء، پانی میں سے، یعنی بہت کم پانی ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں اپنے استعمال کے لیے. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ، پس اگر ہم وضو کر لیں، بھی اس پانی کے ساتھ، کون سے پانی کے ساتھ، جو ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ، پس اگر ہم وضو کر لیں، بھی اس پانی کے ساتھ جو ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں، عطشنا، تو ہم پیاسے رہ جائیں گے. عطشنا، ہم پیاسے رہ جائیں گے. فَإِن تَوَضَّأْنَا، اگر ہم وضو کر لیں، بھی اس پانی کے ساتھ، یعنی جو ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہ بھی کی ضمیر الماء جو پیچھے گزرا ہے اس کی طرف جا رہی ہے، سمندر کے پانی کی طرف نہیں جا رہی، بلکہ القلیل من الماء جو ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں اس کی طرف جا رہی ہے. اگر ہم وضو کریں بھی اس پانی کے ذریعے جو ہم لے کر جاتے ہیں، تو عطشنا، ہم پیاسے رہ جائیں گے. افنتوضأ، افنتوضأ، یہ حمزہ جو آپ دیکھ رہے ہیں افنتوضأ میں، اس حمزہ کو کہتے ہیں استفہام والا حمزہ، حمزہ استفہامیہ، جو سوال کرنے سے پہلے آتا ہے. جو حروف استفہام میں سے مشہور ہیں وہ دو ہیں، ایک حمزہ اور ایک حل. جیسے حمزہ کی مثال یہ ہے افنتوضأ، اذهب سعد، اذهب زید، اور حل بھی استعمال ہوتا ہے استفہام سے پہلے، جیسے حل ذهب سعد یا حل ذهب زید.
پیاسے رہ جائیں گے کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس رہ جائیں گے کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس طرح. اچھا وہ جو ہم نے آتشنا کا معنی کیا پیاسے رہ جائیں گے، تو اس کا وہ سوال پوچھا ہوا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس طرح ہم معنی جو کر رہے ہیں کہ پیاسے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کا مفہوم یہی ہے. مفہوم یہ اس طرح نکل رہا ہے کیونکہ اب اس کی وضاحت بھی کر دیں، اب آپ نے پوچھا ہے تو یہ ان جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پیچھے ان، یہ ان شرطیہ ہے، شرط. ٹھیک ہے، اور شرط میں یہی ہوتا ہے، دو چیزیں آتی ہیں شرط کے ساتھ، ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتی ہے اس کی جزا، کہ اگر ایسے ہوا تو پھر ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شرط میں یہی معنی ہوتا ہے شرط اور جزا والا، کہ اگر ایسے ہوا تو ایسے ہو جائے گا. جیسے مثال آپ نے کتب نحو میں پڑھیں گے یا پڑھی ہوگی، ان جاء زید اکرمتہ، کہ اگر زید آیا میرے پاس، ان جاءنی زید، اگر زید میرے پاس آیا تو اکرمتہ، میں اس کی عزت کروں گا. حالانکہ صیغہ ماضی کا ہے، فعل ماضی کا ہے، لیکن جب یہی صیغہ ماضی شرط اور جزا کے ساتھ آتا ہے نا، تو اب اسلوب شرط اور جزا والا ہے، تو اب معنی بھی یہی ہوگا، شرط اور جزا والا. ٹھیک ہے، تو ان توضأنا بھی، اگر ہم نے اس پانی سے وضو کر لیا، عطشنا، اس شرط کی جزا کیا ہے کہ ہم پیاسے رہ جائیں گے. بات سمجھ آئیے یہ والی؟ ٹھیک ہے، تو پوچھا افنتوضأ، کیا ہم وضو کر سکتے ہیں من ماء البحر، سمندر کے پانی سے. افنتوضأ، کیا ہم وضو کر سکتے ہیں من ماء البحر، سمندر کے پانی سے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا جو سوال ہے صحابی کا، پہلے حدیث پوری کر لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں قالا آ رہا ہے، اور قالا کے بعد رسول اللہ، اس پہ رفع آ رہی ہے. رفع کیوں آ رہی ہے جلدی سے بتا دیں؟ کیونکہ وہ فاعل بن رہا ہے قالا کا. ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ لوگ پڑھتے ہیں نا عربی، خاص طور پہ قرآن کی اور حدیث کی عربی جو ہوتی ہے، تو قرآن اور حدیث کی جو عربی ہے وہ نحو سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. سب سے زیادہ آسان بھی یہی ہے اور سب سے زیادہ اہم بھی یہی ہے. آسان اس لیے کیونکہ ساری نحو اور صرف نکلی ہی قرآن سے اور حدیث سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ان کا اسلوب ہوتا ہے قرآن و حدیث میں، وہ نحو اور صرف سمجھنے کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے. تو آپ لوگ عبارت پڑھتے ہوئے اس طرح غور بھی کیا کریں کہ یہاں پر یہ اعراب کیوں آ رہا ہے، اور اس طرح اس پہ رفع، نصب یا جر کیوں آ رہی ہے. آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے کیا سب کے ساتھ؟ یہ صحیح آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے. یعنی بیچ میں کٹ ہو جاتی ہے آواز، شاید یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال ویڈیو بند کر لیتے ہیں ہم پھر. پتہ نہیں شاید یہ اس کا حل ہے یا نہیں، کہ اگر ویڈیو بند کر دیں تو آواز صحیح ہو جاتی ہے.
آپ لوگوں کا بھی اختلاف ہو رہا ہے، بعض کا موقف یہ ہے کہ آواز صحیح آ رہی ہے. چلیں بہرحال ابھی 1 منٹ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سوال کسی نے کیا تھا اوپر قرآن کی، قرآن سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ نحو اور صرف پڑھیں. انتہائی لازمی ہے، انتہائی. یعنی اگر آپ نے قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنا ہے نا، ایک تو ہے نا کہ آپ نے بس ترجمے پہ اکتفا کر لیا، کہ آپ نے کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیا قرآن کا یا حدیث کا ترجمہ اٹھا لیا، تو اگر تو اس طرح کرنا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کا عربی پڑھنے کا اور سمجھنے کا اگر اسی طرح کام چلانا ہے. اگر آپ نے مکمل علم حاصل کرنا ہے، قرآن و حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی اور بنیاد آپ کی نحو صرف ہے. بہرحال یہ اب تھوڑا موضوع سے ہٹ رہے ہیں، پہلے بات پوری کر لیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو الطہور ماؤہ، پاک ہے اس کا پانی. کس کا پانی؟ سمندر کا. ہوا ضمیر جو آ رہی ہے شروع میں، اس ضمیر کا مرجع وہی ماء البحر، سمندر کا پانی. وہ الطہور پاک ہے، ماؤہ اس کا پانی. آگے ہے الحل میتتہ، حلال ہے اس کا مردار. هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے. بعض روایات میں والحل میتتہ ہے، یعنی واو عاطفہ کے ساتھ، یعنی معنی دونوں کا ٹھیک ہے اور ایک ہی تقریباً معنی ہے. یعنی هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، پاک ہے اس کا پانی اور حلال ہے اس کا مردار، یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض روایت جیسے یہاں پہ ہے اس میں بغیر عطف کے ہے کہ اس کا پانی پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے. ٹھیک ہے. الحل جس کا معنی ہوتا ہے حلال، اسی لیے ایک روایت میں الحلال میتتہ کے الفاظ بھی موجود ہیں. الحلال میتتہ تو معنی یعنی الحلو کا معنی بھی الحلال ہی ہے. اس کو پیچھے کلام سے جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا، یعنی اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اگر عطف کے ساتھ پڑھیں عطف کے ساتھ نہ بھی پڑھیں تو کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں باتوں میں. سوالات کی بوچھاڑ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو پہلے ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کر دیں اس حدیث، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے حدیث کے متعلق. اور پھر حدیث کے متعلق بات کر لینے کے بعد اگر آپ کے جو سوالات ہیں وہ کلیئر نہ ہوئے تو پھر آپ کیجئے گا. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے صرف ترجمہ کیا ہے حدیث کا. صحیح ہے. ہمارے کچھ استاد تھے، وہ بھی ان سے بھی ہم جب پڑھتے تھے تو وہ کوئی کتاب کا جیسے ترجمہ کر رہے ہیں یا عبارت ابھی پڑھ رہے ہیں، تو جیسے ترجمہ کر دیا تو ہمارے اب ظاہر ذہنوں میں سوالات آ جاتے تھے بہت سارے. تو اگر ہم اس میں سوال ان سے کر دیتے تھے نا کہ شیخ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، یا اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ بتائیے گا،
تو وہ پھر ہماری صحیح کلاس لیتے تھے کہ تم نے جو ہے نا وہ بہت جلدی ہے، تم لوگوں کی کوئی لگتا ہے ٹرین چھوٹ رہی ہے، جو ابھی بات پوری ہماری ہوئی نہیں اور پہلے سے تم لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ترجمہ پہلے ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ سن لیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سأل رجل، ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، اس نے کہا یعنی اس شخص نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نرکب البحر، بے شک ہم سوار ہوتے ہیں سمندر میں، ونحمل معنا، اور ہم لیتے ہیں اپنے ساتھ، القلیل من الماء، بہت کم پانی، فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ، پس اگر ہم نے وضو کیا، بھی اس پانی کے ساتھ جو ہم لے کر گئے ہیں، عطشنا، تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، افنتوضأ، تو کیا ہم وضو کر سکتے ہیں، من ماء البحر، سمندر کے پانی سے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو الطہور ماؤہ، کہ وہ پاک ہے اس کا پانی، الحل میتتہ، حلال ہے اس کا مردار۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کا پورا ترجمہ ہم نے ریپیٹ کر دیا ہے۔ اب اس حدیث کی یعنی ایک مختصر سی وضاحت کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے پہ جو شرعی مسئلہ ہے اس حدیث کا، سمندر کے پانی کے متعلق اور اس کے مردار کے متعلق، اس پر ہم بات کریں گے۔ سأل رجل، ایک شخص نے سوال کیا، ٹھیک ہے، اس شخص سے مراد یعنی اس کا نام بھی احادیث میں مذکور ہے، اور اس کا نام تھا عبداللہ المدلجی، عبداللہ المدلجی۔ قلیل پر نسب کیوں ہے بتاتے ہیں جب وہاں پر پہنچیں گے۔ تو رجل، جس نے سوال کیا، اس شخص کا نام تھا عبداللہ المدلجی، میم دال لام جیم یا، جی بالکل صحیح لکھا آپ نے، یہ بنو مدلج ایک قبیلہ ہے، اس کی طرف ان کی نسبت تھی، عبداللہ المدلجی۔ انہوں نے سوال کیا تھا، کیا سوال کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سمندر میں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کا اور استعمال کا پانی بھی لے جاتے ہیں، تو سوال کی جو نوعیت ہے نا، وجہ ہے، وہ کیا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ سمندر کا پانی ہوتا ہے کھارا، انتہائی نمکین ہوتا ہے، تو پتہ نہیں وہ سمندر کا پانی پاک ہے یا نہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس لیے ان کے ذہن میں سوال آیا کہ جی ہم وضو کریں اگر اس پانی سے جو ہم ساتھ لے کر گئے ہیں اپنے پینے کے لیے اور اپنے استعمالات کے لیے، اگر اسی پانی سے وضو کریں، چونکہ سمندر کا پانی ممکن ہے ناپاک ہے، یا سمندر کا پانی بہت زیادہ نمکین ہے، تو شاید وہ طہارت نہ پہنچا سکے ہمیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے سوال کیا کہ بھئی ہم اگر اسی پانی سے وضو کر لیں جو پانی ہم پینے کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو کیا ہوگا، عطشنا، پھر تو ہم پیاسے مر جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اسی کو پی رہے ہیں اور اسی سے وضو کر رہے ہیں، تو بالآخر وہ پانی ختم ہو جائے گا، تو اس لیے سوال کیا کہ پینے کا پانی ہم اپنے استعمال کے لیے رکھیں اور سمندر کے پانی کو ہم وضو اور غسل وغیرہ کے لیے رکھ لیں، ٹھیک ہے، جب وضو کا سوال کیا تو ظاہر ہے پھر غسل کا معنی بھی اس میں آ ہی جائے گا نا، تو پوچھا کہ وضو ہم کر سکتے ہیں سمندر کے پانی سے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے جواب دیا جو آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی سوال کی نوعیت ہے اور وضاحت ہے جو اپنے آپ کو بتائی ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ القلیلہ پر نسب کیوں ہے، تو یہ آپ لوگ بتائیں گے کیوں ہے نسب۔ مفعول، حال، ظرف، نحملو کا مفعول ہے، جی بالکل، یہ نحملو کا مفعول ہے، معنی بھی دیکھیں نا مفعول والا ہو رہا ہے، ہم لیتے ہیں، کس کو لیتے ہیں، القلیل من الماء، تھوڑے پانی کو، ٹھیک ہے، تو معنی بھی مفعول والا ہے۔ اور یہ بات بھی ایک علامت کے طور پہ آپ کو بتا دیں کہ واحد متکلم اور جمع متکلم جو یہ سیغے آتے ہیں نا،
ان کے بعد ہمیشہ مفعول ہی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا فاعل اس میں موجود ہوتا ہے. نحملو کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے, نحنو ضمیر, ٹھیک ہے. تو معنی اسی طرح نرکبو, نرکبو بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے, تو اس کا بھی فاعل نحنو ضمیر اس میں موجود ہوگا. تو اب جو آگے آئے گا وہ اس کا مفعول ہوگا. جیسے آپ دیکھ لیں, نرکب البحر, ہم سوار ہوتے ہیں سمندر میں, ٹھیک ہے. تو یہ البحر مفعول بن رہا ہے نرکبو کا, فاعل نرکبو میں موجود ہے, نحملو میں بھی اسی طرح. تو القلیلہ نحملو کا مفعول بن رہا ہے. اور معنا, یہ معنا جو ہے نا, معنا, یہ مع ہمیشہ ایک تو مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے ہمیشہ, یہاں پر بھی یہ مضاف ہے, اور نا ضمیر جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ظرف بناتے ہیں, یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ظرف بنتا ہے, کیونکہ اس کا معنی بھی ظرف والا ہے, ساتھ, جگہ کے متعلق ہے نا, ساتھ. قلیل صفت نہیں ہے ماں کی, کیسے بھائی؟ صفت کیسے بن رہی ہے؟ موصوف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. القلیلہ منصوب ہے, المائی مجرور ہے, اور القلیل اور الماء کے نیچے بیچ میں فاصلہ بھی ہے, جبکہ موصوف صفت میں فاصلہ نہیں ہوتا. ظرف ہمیشہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے؟ نہیں, سارے ظرف مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتے, کچھ ظروف, ان میں سے ایک ظرف ہے مع جو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہ خبریہ بھی ہے. کیا مطلب؟ کون خبریہ ہے؟ بہرحال یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھ لی ہے پوری, اس کے متعلق جو ایک اس کا ترجمہ تھا وہ بھی ہم نے کر لیا, اور جو الفاظ کی کچھ وضاحت تھی وہ بھی ہم کر چکے ہیں. اچھا, بہرحال آخری جو جملہ ہے جو اللہ کے رسول کا جواب ہے اس کے متعلق, صحیح ہے, وہ جواب کیا ہے کہ هو الطہور ماؤہ, کہ پاک ہے اس کا پانی, سمندر کا پانی. الطہور, تا کے اوپر جب فتحہ ہو نا, فتحہ, طہور, تا کے اوپر جب فتحہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے طاہر و مطہر, یعنی جو خود بھی پاک ہو اور اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہو. جو خود بھی پاک ہو اور اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہو, یعنی طاہر اور مطہر. جی, طہور کے اوپر یعنی طا کے اوپر جب فتحہ ہو تو اس وقت طہور کا معنی ہوتا ہے جو طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو, ٹھیک ہے. اور جب طہور پڑھے تا کے اوپر ضمہ, اس وقت اس کا معنی صرف طاہر کا ہوتا ہے, یعنی صرف طاہر تو وہ ہے, مطہر ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, یعنی وہ خود طاہر ہے, خود پاک ہے, پاک کرنے کی صلاحیت اس میں ہے یا نہیں وہ ضروری نہیں ہے. طہور میں جب تا کے اوپر ضمہ پڑا جائے, لیکن جب تا کے اوپر فتحہ پڑا جائے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے طاہر و مطہر, کہ جو خود بھی پاک ہو اور اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو. ٹھیک ہے, یہ الطہور کا معنی ہے. تو معنی کیا ہوا پھر کہ سمندر کا پانی طہور ہے, یعنی خود بھی طاہر ہے اور مطہر بھی ہے, یعنی پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, تو میں طہارت پہنچا بھی سکتا ہے. مدار والی بات سمجھ نہیں آئی, وہ اس لیے سمجھ نہیں آئی کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کی وضاحت نہیں کی. الحل میتتہ, حلال ہے میتتہ اس کا مردار,
الحل میتتہ حلال ہے اس کا مردار. پہلی بات تو یہ کہ مبتدا خبر والی ترکیب ہے یہ, ٹھیک ہے, مبتدا خبر والی, ایک مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے, یعنی میتتہ کو ہم مبتدا مانیں گے کیونکہ میتہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے نا کہ اس کا میتہ حلال ہے, جس کے متعلق بتایا جا رہا ہو نا اس کو مبتدا بناتے ہیں, اور جو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہو, جو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہو اس کو خبر بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میتتہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے, میتہ کے متعلق کہ میتہ حلال ہے, تو معنی میتتہ مبتدا ہے اور الحل خبر ہے. میتتہ مضاف مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے, میتتہ مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے. یہ ہو گئی اس حدیث کی وضاحت. خبر تو نکرہ ہوتی ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے, مبتدا معرفہ ہوتا ہے, لیکن یہ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قاعدہ کلیہ نہیں ہے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس کی بہت سی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ بس اوقات خبر جو ہے وہ بھی معرفہ ہو جاتی ہے, اس کی بہت سی وجوہات بھی ہوتی ہیں. الحل میتتہ موصوف صفت نہیں ہے, بالکل بھی موصوف صفت نہیں ہے, مبتدا خبر ہے. موصوف صفت جو ہوتا ہے نا اس میں جملہ پورا نہیں ہوتا, اس میں جملہ پورا نہیں ہوتا. مبتدا خبر میں جملہ پورا ہوتا ہے, یہاں پہ جملہ پورا ہے. الحل میتتہ خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا مردار حلال ہے, مبتدا خبر. موصوف صفت میں جملہ پورا نہیں ہوتا, جیسے رجل عالم, ٹھیک ہے, یہ دونوں کو معرفہ بنا لو, الرجل العالم, ٹھیک ہے, تو موصوف صفت میں جملہ پورا نہیں ہوتا. عالم بندہ, علم والا بندہ, جملہ پورا نہیں ہے کہ علم والے بندے کے متعلق کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو موصوف صفت جملہ پورا نہیں ہوتا, اسی لیے اس کو غیر مفید کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ موصوف صفت مضاف مضاف الیہ یہ غیر مفید ہوتے ہیں, ان سے جملہ پورا نہیں ہوتا, جملہ تام نہیں ہوتا, جملہ پورا ہوتا ہے مبتدا خبر سے. بہرحال بس اب ہو گئی حدیث کی وضاحت. آخری جو بات ہے اس سے متعلق وہ ہے اس حدیث میں موجود جو شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلے ہیں دو, شرعی مسئلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں موجود ہیں وہ دو ہیں. دو جواب اللہ کے رسول نے سمندر کے بارے میں دیے ہیں. پہلا جواب یہ, پہلی بات یہ کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ طہور ہے, خود بھی پاک ہے اور تمہیں پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, یعنی اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں, اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں, اور طہارت کے جتنے بھی امور ہیں آپ وہ سب اس سے کر سکتے ہیں. یہ ہے طہور ہونا اس کا, ٹھیک ہے, جو اس سائل کا اصل مقصد تھا. اسی سوال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور جواب دیا, اور وہ جواب کیا تھا کہ الحل میتتہ, یہ بھی سن لو, حالانکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھا لیکن یہ بھی سن لو کہ اس کا مردار بھی حلال ہے, سمندر کا مردار بھی حلال ہے. یہ اب ایک اختلافی مسئلہ ہے اور ایک بہت ہی جس میں طول دیا جاتا ہے, وہ ہے کہ سمندر کے کون سے مردار حلال ہیں اور کون سے مردار حرام ہیں. پہلی بات, ٹھیک ہے, پہلی بات جو اس حدیث میں جو بتائی گئی ہے نا الحل میتتہ کہ اس کا مردار حلال ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمندر میں بس جو بھی جانور گر کے مردہ ہو گیا نا تو وہ سمندر کا مردار ہو گیا. کتا بلی گرا سمندر میں, وہ مر گئے تو ماننا وہ سمندر کا مردار ہو گئے, نہیں, یہ معنی نہیں ہے, ظاہر ہے یہ معنی نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کا معنی وہ ہے کہ وہ جانور جو سمندر میں رہتا ہو اور سمندر میں مردار ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کا حکم بتایا جا رہا ہے, اس مردار کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ مردار حلال ہے. دوسری بات ہے کہ سمندر کا مردار کون ہے, کیا کیا جانور سمندر کے مردار ہیں اور ان کو ہم سمندر کے جانور کہتے ہیں, لہٰذا ان کو کھانا جائز ہے, ان کا کھانا حلال ہے. اب سمندر میں ظاہر ہے مچھلیاں صرف نہیں ہوتی بلکہ مچھلیوں کے علاوہ بہت سے اور جانور ہوتے ہیں, جبکہ یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بری مخلوقات ہیں
ٹھیک ہے, خشکی میں رہنے والی جو مخلوقات ہیں اس سے کہیں زیادہ مخلوق سمندر میں رہنے والی ہیں. تو مچھلیاں اور مچھلیوں کے علاوہ بے بہا اس طرح کی اصناف ہیں جو سمندر میں رہتی ہیں. سمندری گھوڑے بھی ہوتے ہیں, سانپ بھی ہوتے ہیں سمندری, ٹھیک ہے, اور یعنی بے شمار اس طرح کے جانور ہیں. تو ان سب کا کیا حکم ہے؟ حدیث سے جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے نا, جو عموم ہے الحل میتتہ, کہ اس کا مردار حلال ہے. تو مانا تو سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے, یہ اصول بنا لینا ہے کہ سمندر کا ہر وہ جانور, ٹھیک ہے, جو سمندر میں رہتا ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, ایک تو عموم یہ آپ کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے, قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ احل لکم صید البحر وطعامہ, اس میں بھی عموم ہے کہ سارے جانور تمہارے لیے سمندر کے حلال ہیں. البتہ کچھ جانوروں کو جو سمندر میں ہی رہنے والے ہیں, جو سمندر میں ہی رہنے والے ہیں, ان کو استثناء کیا گیا ہے, ان کو الگ کیا گیا ہے اس حلال ہونے سے. کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اس حلال ہونے سے الگ کیا گیا ہے. وہ کون کون سے آپ نوٹ فرما لیں, نوٹ فرما لیں. نمبر 1, مگرمچھ. مگرمچھ یہ حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ذی ناب ہے, یعنی کچلی والا, جس کے جو دانت ہیں وہ نوکیلے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ وہ جانور ہے جو سمندر کے اندر, یعنی صرف سمندر کا جانور نہیں ہے بلکہ خشکی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی خشکی میں بھی یہ جانور زندہ رہ سکتا ہے. تو اصول یہ ہے کہ الحل میتتہ سے مراد, یا سمندر کے جو جانور جو حلال ہیں ان سے مراد وہ جانور ہیں جو صرف سمندر میں ہی زندہ رہ سکتے ہوں, سمندر کے باہر زندہ نہ رہتے ہوں. ٹھیک ہے, ایک چیز اس طرح کی جو ہے وہ جو بھی اصناف ہوں گی وہ خارج ہو جائیں گی, جیسے مگرمچھ اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو سمندر سے باہر زندہ نہیں رہ سکتی. دوسری چیز جو فراگ, مینڈک, یہ دوسری صنف ہے. مینڈک کو بھی استثناء کیا گیا ہے اس حلال ہونے سے, یعنی وہ بھی حرام ہے, وہ بھی ناجائز ہے. وہ ناجائز کیوں ہے؟ وہ بھی حدیث سے ہی ناجائز ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا ہم مینڈک کو قتل کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں اس کو. اسی طرح ایک حکیم نے سوال کیا کہ ہم مینڈک کو مار کے اس کے ذریعے ایک دوائی بناتے ہیں, تو کیا وہ بنائی جا سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرما دیا, قتل کرنے سے منع فرما دیا. معنی کیا ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا. تو جس کو قتل نہیں کیا جاتا نا, جس کو قتل کرنے سے اللہ کے رسول منع فرما دے, اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے. ساتھ ہی اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے, اس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا فَإِنَّ عَنِيقَتَهُ تَسْبِيحٌ, اس طرح کے الفاظ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اس کو قتل نہ کیا کرو مینڈک کو, کیونکہ اس کی جو آواز ہے نا, جو آواز نکالتا ہے وہ تسبیح ہے, وہ تسبیح ہے, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, تو اس کو قتل مت کرو. قتل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ جانور جس کو اللہ کے رسول اس کو قتل کرنے سے منع فرما دینا, اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہوتا ہے. تو مینڈک بھی وہ جانور ہے جو بھلے سمندر میں ہو, پانی میں رہتا ہو, لیکن اس کو اللہ کے رسول نے حدیث کے ذریعے منع فرما دیا. میڈیکل میں اس طرح ہوتا ہے, بایولوجی کے پریکٹیکل دیتے ہوئے اس میں مینڈک کو مارا جاتا ہے. واللہ عالم, شرعی اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے, ناجائز ہے بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے مینڈک کو مارنے سے. تو اس لیے اچھا, دو چیزیں ہو گئی ہیں. نمبر 1, جو مگرمچھ, اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ اس کا کھانا ناجائز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمندر کے باہر بھی زندہ رہتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کچلی والا جانور بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ ایسا جانور ہے
جو سمندر کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ خشکی کا بھی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہم نے بتائی ہے مینڈک، اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی کہ اس کو نہیں کھا سکتے۔ کسی نے اوپر وہ پوچھا ہے کہ کتے کے قتل کرنے کا جو ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، تو اس کی جو وجہ ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ وجہ اس کا ضرر پہنچانا ہے۔ کالے کتے کے بارے میں جو حدیث میں ہے وہ بھی خاص ایک نوع ہے کالے کتے کے متعلق، اور وہ بھی اس کا ضرر پہنچانا، کہ وہ انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، ضرر پہنچا سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ہر وہ جانور جس کے گوشت کھانے میں آپ کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچے، یعنی سمندر کا جانور اس کو کھانے میں آپ کو نقصان پہنچے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ضرر پہنچائے یا اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہوگا، اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو سانپ وغیرہ ہیں سمندر میں رہنے والے، تو واللہ عالم ان میں جو ہے ان کا معاملہ جو ہمارے خشکی والے سانپ ہیں انہی کے جیسا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اصول یہی ہے کہ اگر ان میں نقصان ہے، ان کے کھانے میں آپ کو ضرر پہنچ سکتا ہے، تو ان کا کھانا بھی حرام ہوگا، کیونکہ شریعت نے یہ بھی اصول بتا دیا ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم یا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مت مارو یا اپنے آپ کو بربادی اور تباہی کی طرف اور نقصان پہنچانے کی طرف مت ڈالو۔ تو اس اصول کی وجہ سے ہر وہ جانور سمندر کا جس کے گوشت میں نقصان ہے آپ کے لیے، وہ بھی حرام ہوگا۔ بالکل، اب یہ سمندر کے جو سانپ ہیں یہ بھی اب ظاہر ہے ان میں بھی ضرر ہے، نقصان ہے انسان کے لیے، تو وہ بھی کھانا ناجائز ہوگا، ان کا کھانا بھی درست نہیں ہوگا۔ جی ہاں بالکل، اسی وجہ سے سمندر کے سانپ اور اس طرح کی دوسری چیزیں وہ حرام ہوں گی۔ اچھا ایک میسج آ رہا تھا اوپر، کریبز پرانز، یہ ایک اچھی بات بتائی ہے انہوں نے، جو کریبز اور جو کیکڑے اور پرانز جو ہوتے ہیں ان کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مچھلی کی صنف میں شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مچھلی کی صنف میں، یعنی مچھلی کی اصناف میں، تو اگر مچھلی کے اصناف میں وہ شامل ہیں تو مطلب وہ حلال ہیں، پھر ان کے یعنی حرام ہونے میں پھر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے یہ کہ وہ بالکل حلال ہیں۔ کیکڑا پانی کے باہر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن وہی بات ہوئی نا کہ اس کو مچھلی کی صنف میں شامل کیا گیا تو لہٰذا وہ حلال ہوگا۔ ویسے اس میں اختلاف ہے کہ وہ مچھلی کی صنف میں شامل ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس میں یہی راجح موقف ہے کہ وہ مچھلی میں ہی شامل ہے۔ ایسے عجیب عجیب جانوروں کے نام آ رہے ہیں اب سامنے جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہے۔ یہ گوج مچھلی کیا ہے؟ اسی لیے کریبز کو شیل فشز بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، بارک اللہ فیک۔ آکٹوپس بھی ظاہر ہے
آکٹوپس کا بھی یہی حکم ہوگا نا، کوئی مچھلی سانپ کی طرح ہوتی ہے. یعنی اب ظاہر ہے مجھے ان چیزوں کی ایک گہرائی تو نہیں پتا نا کہ آکٹوپس میں کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اصول جو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ مچھلی کی صنف میں شامل ہے، لہٰذا اس کے حلال ہونے کا یہ حکم لگے گا. اور چونکہ سمندر کا جانور ہے، باہر زندہ نہیں رہتا، تو حلال ہے یہ. الا یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں نقصان ہے، نقصان ہے تو پھر نقصان ہونے کی وجہ سے ایک الگ چیز ہوگی، وہ پھر حرام کے زمرے میں جائے گا. چلیں بہرحال یہاں جو ہم آپ کو بتا سکتے تھے وہ بتا دیا ہے. ڈولفنز بھی مچھلی کی صنف ہے، وہ بھی بالکل کھائی جا سکتی ہے. صنف سے یعنی اس میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کو صحابہ نے کھایا ہے. کیکڑے میں گوشت نہیں ہوتا تو گوشت نہ ہونا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، گوشت نہ ہونا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہرحال ہمارا جو علم تھا نا وہ یہیں تک تھا، ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اب آگے یعنی آپ جتنے بھی اس طرح کے جانوروں کے جو اصناف ہیں آپ ان کو قیاس کر لیں. آپ بھی ماشاءاللہ فقیہ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں بہتر کہ کون سا جانور کس صنف میں آتا ہے. خلاصہ کلام اس کا یہ ہوا کہ سمندر کا سارا جانور حلال ہے، صحیح ہے، الا یہ کہ جن میں یہ اصناف ہو جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں. کون کون سی؟ نمبر ایک جیسے مگرمچھ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک تو زیناب ہے، اور صرف زیناب ہونا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، صرف زیناب ہونا. یعنی آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ہر وہ جانور جو زیناب ہے، کچلی والا ہے سمندر کا، وہ حرام ہو گیا. نہیں، جیسے ڈولفن یا شارک وغیرہ تو یہ حلال ہوں گی بالکل. تو ایک تو صرف زیناب ہونا اس کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ حرام ہونے کی یہ بھی ہے کہ یہ خشکی میں بھی رہتا ہے. تو جب خشکی میں بھی رہتا ہے تو مانا یہ صرف سمندر کا جانور نہیں ہوا، بلکہ اس میں خشکی میں رہنے والے کا جو پہلو ہے وہ زیادہ راجع ہے، کیونکہ خشکی میں بھی رہ سکتا ہے اور ہے بھی زیناب، تو مانا خشکی والا جانور بھی ہے یہ، تو یہ حلال نہیں ہوگا. اسی طرح مینڈک، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کے قتل سے منع فرمایا ہے، اور جب قتل سے منع فرمایا تو مانا اس کو کھانا بھی درست نہیں ہوگا. تیسری چیز، ہر وہ جانور جس میں آپ کے لیے ضرر ہے، نقصان ہے، جیسے سمندری سانپ اور بچھو وغیرہ، جو اس طرح کی چیزیں جس میں آپ کی طبیعت کو نقصان ہے، جن میں زہر والی چیز ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے ناجائز ہوگی. ٹھیک ہے، اور اصول یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ سمندر میں رہنے والے جانور سے متعلق اصول یہی ہے کہ ہر وہ جانور جو سمندر میں رہتا ہو اور سمندر کے باہر نہیں رہ سکتا، وہی جانور ہے سمندر کا. ٹھیک ہے، اور اسی کا میتہ حلال ہے، اسی کا میتہ حلال ہے. واللہ تعالی اعلم. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تھا وہ صرف ایک چیز کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے، اب ہم واپس اس حدیث کے یعنی ایک نقطے کی طرف آ رہے ہیں کہ سوال صرف ایک چیز کے بارے میں تھا کہ سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں. جواب اللہ کے رسول نے کیا دیا؟ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، یہ پورا جواب ہے. اللہ کے رسول جواب میں یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ نعم، یعنی پوچھا گیا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول جواب دیتے تھے کہ نعم، جی ہاں وضو کر سکتے ہیں، تو بات پوری تھی یہاں پہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے ہی حکیم، بڑے ہی دانا اور ایک مشفق معلم تھے. انہوں نے اس حکم کی مکمل وضاحت کی ہے. اگر نعم کہتے نا، صرف نعم، تو اس حکم کے اور اس معاملے کے بہت سے شعبے اور بہت سی چیزیں واضح نہ ہو پاتی. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ فرما دیا کہ هو الطہور ماؤہ، نعم کہنے کے بجائے کہ بھئی اس کا پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو مانا اب ہر چیز جس کے ذریعے آپ سمندر کے پانی کو طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ سب کچھ درست ہوگا. صرف وضو ہی نہیں بلکہ غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اور یعنی بے شمار چیزیں جس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، آپ وہ سب کر سکتے ہیں جب اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا جملہ.
اور ساتھ ہی یہ کیوں فرمایا الحل میتتہ، حالانکہ اس کا تو سوال ہی نہیں تھا. تو یہ بھی جواب اللہ کے رسول کا بڑا ہی مشفقانہ کہ چونکہ آپ کا سفر جو ہے وہ سمندر میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو ممکن ہے آپ کے لیے ایسا معاملہ بھی آ جائے کہ آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور صرف سمندری مردار ہو آپ کے پاس. تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ تو مردار ہے اور مردار کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے. بل میتہ حرمت علیکم المیتہ، کہ میتہ حرام ہے. تو کہیں آپ کے ذہن میں اس کے حرام ہونے کا شبہ نہ آ جائے تو اس لیے یہ بتا دیا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں. تو آپ کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو. تو یہ اللہ کے رسول کا مکمل جواب اور اس کا یہ ایک حکیمانہ اللہ کے رسول کا یہ جواب ہے جو اس حدیث میں موجود ہے. ہرن کی قربانی جائز ہے جبکہ ہرن حلال ہے. ہرن کی قربانی کا تعلق سمندر کے جانور سے کیا ہے، پہلے تو یہ بتایا جائے. بہرحال اس کی قربانی یعنی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہرن کی قربانی نہیں ہوتی، یعنی حلال تو ہے، یعنی گوشت تو کھا سکتے ہیں لیکن قربانی میں یہ شامل نہیں ہے. واللہ اعلم. چلیں آگے پڑھیں. جو پڑھنا چاہ رہے ہیں نا وہ ہاتھ کھڑا کریں، ریز ہینڈ جو لکھا ہوا ہے آپ کا. جی میں پڑھوں. کون پڑھ رہا ہے؟ جی میں پڑھوں. ہاں عاشق. جی جی پڑھیں. آواز نہیں آ رہی آپ کی، پڑھیں. اب آ رہی ہے. جی جی. باب الوضوء بالثلج. عن ابی ہریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاة سكت هنيحة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بارک اللہ فیک. وہ چار اصناف کا پھر سے کوئی پوچھ رہے ہیں کہ مگر مچھ، مینڈک، ضرر پہنچانے والی چیز. چوتھی بات میں ہم نے شاید یہ بات بتائی تھی کہ ہر وہ جانور، یہ اصول ہے ایک عام، یہ ویسے پہلی مگر مچھ کے ساتھ بھی گزر چکا تھا لیکن چوتھے نمبر پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ ہر وہ جانور جو سمندر میں سمندر کے ساتھ ساتھ باہر بھی زندہ رہتا ہو، یعنی خشکی کا جانور بھی ہو، تو وہ بھی حرام میں شامل ہوگا، حلال میں نہیں ہوگا. جی یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے الوضوء، باب الوضوء بالثلج، وضو کرنا ثلج کے ساتھ. ثلج کسے کہتے ہیں؟ جی برف کو. جی ہاں ثلج کہتے ہیں برف کو. ٹھیک ہے. ثلاجہ جو کہا جاتا ہے، ثلاجہ کسے کہتے ہیں؟ ثلاجہ عربی میں فریج کو. جی ہاں بالکل، اسی برف کی وجہ سے ثلاجہ فریج کو کہا جاتا ہے. تو الوضوء بالثلج
فریج سوری اس کے برف کے ساتھ وضو کرنا، یعنی برف کے ساتھ وضو کرنا، یہ بھی وہی مبہم اسلوب ہے. آگے حدیث سے جو بتایا جا رہا ہے اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وضو کرنا بالکل ٹھیک ہے. اور حدیث کیا ہے وہ آپ لوگ بڑی معروف حدیث ہے اور دعا ہے، دعا استفتاح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا استفتح الصلاۃ، جب شروع کرتے نماز کو، جب شروع کرتے نماز کو، استفتح، ٹھیک ہے، باب استفعال سے ہے، یہ روٹ ورڈ اس کا فتح، ٹھیک ہے، کھولنا. تو اسی فتح کو جب باب استفعال میں لے جائیں گے تو معنی اس کھولنے کو حاصل کرنا، یعنی مرادی معنی، نتیجے والا معنی وہ یہی ہے کہ جب شروع کرتے، اذا استفتح الصلاۃ، جب شروع کرتے نماز کو، سکت ہنیہتن، خاموش رہتے، ہنیہتن کچھ دیر، تھوڑی دیر، سکتا خاموش رہتے، ہنیہتن کچھ دیر، فقلت، تو میں نے کہا، یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما تقولو، آپ کیا کہتے ہیں، فی سکوتی کا، اپنی خاموشی میں، فی سکوتی کا، اپنی خاموشی میں، بین التکبیر والقراءتی، تکبیر اور قراءت کے درمیان، یعنی تکبیر اور قراءت کے درمیان جو آپ خاموش رہتے ہیں تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں. باب کا ترجمہ ہے الوضوء بالثلج، برف کے ساتھ وضو کرنا. الثلج کہتے ہیں برف کو. تو ما تقولو آپ کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، فی سکوتی کا، اپنی خاموشی میں، اپنے سکوت میں، بین التکبیر والقراءتی، تکبیر اور قراءت کے درمیان. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا جو نماز کے شروع میں جو کرتے ہیں تکبیر، اس کے درمیان اور قراءت شروع کرنے سے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے پہلے جو آپ خاموش رہتے ہیں تھوڑی دیر، تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہاں پہ بھی ابھی انتا و امی میں ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. تو قربان کا لفظ تو یہاں پہ ذکر نہیں ہے، تو پھر کس طرح ہم یہ معنی کریں گے. تو یہ معنی ہوتا ہے محذوف کے ساتھ، یہ معنی ہوتا ہے محذوف کے ساتھ. ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں. بھی ابھی میں جار آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے وہ پھر عطف معطوف علیہ مل کر سب یہ مجرور بن رہا ہے. تو اب اس جار مجرور کا متعلق پیچھے مذکور نہیں ہے کہ وہ کس کے متعلق ہے، تو لا محالہ ظاہر ہی سی بات ہے کہ اس کا متعلق محذوف ہوگا. جب متعلق محذوف نکالا جائے گا تو وہ یہاں پہ سیاق کے متعلق، یہ عرب اس وقت استعمال کرتے تھے جب انہوں نے کسی بڑی شخصیت کے لیے اپنے ماں باپ قربان کرنے ہوتے تھے، تو اس کے لیے کہا کرتے تھے ابھی انت و امی، ٹھیک ہے. تو اس کا یعنی متعلق آپ مثال کے طور پہ کچھ بھی نکال سکتے ہیں اس طرح کا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انت مفدی بی ابی، ٹھیک ہے، مطلب اس کا وہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے لیے میرے ماں باپ قربان ہوتے، یعنی آپ جب اس کا متعلق پیچھے نکالیں گے تو اس سے یہ معنی قربان والا نکل جائے گا. قالا، تو اللہ کے رسول نے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، فدا کا
نہیں یہ فدا کا ابھی اس کا بہتر یہی ہے کہ اس کو فعل کے ساتھ یا مفدیون نکالا جائے تاکہ وہ با حرف جر کے ساتھ جو ہے وہ متعلق بن جائے. یہ فدا کا ابھی جو ہے نا اس میں جار مجرور نہیں ہے, اس میں بغیر جار کے ہے وہ فدا کا ابھی. بہرحال تو اللہ کے رسول نے فرمایا اقولو میں یہ کہتا ہوں, یعنی یہ دعا پڑھتا ہوں. دعا سب کو یاد ہے, اس کا معنی بھی بالکل واضح ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا. ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے دعا کی؟ نہیں, ضرورت نہیں ہے ترجمہ کرنے کی, آپ سب کو آتا ہوگا انشاءاللہ. اگر کوئی مشکل ہو تو بیچ میں پوچھ بھی سکتے ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی, اے اللہ مجھے صاف کر دے. نقا ینقی جس کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا. اللہ مجھے صاف کر دے من خطایا میرے گناہوں سے, کما ینقى الثوب الابیض من الدنس جس طرح صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا من الدنس میل سے, گندگی سے, میل کچیل سے. تو الدنس کہتے ہیں میل کچیل کو. اللہم اغسلنی, اللہ مجھے دھو دے, من خطایا میرے گناہوں سے, بالثلج والماء والبرد, میرے گناہوں سے مجھے دھو دے کس چیز کے ذریعے؟ بالثلج برف کے ذریعے, والماء اور پانی کے ذریعے, والبرد اور اولوں کے ذریعے. اولے ہوتے ہیں نا جو, یعنی اس کو اولوں کو ویسے کہا جاتا ہے اپنا عربی میں اس کا ایک نام ہوتا ہے, ہاں حب الغمام, کہ یہ جو ہے نا یہ دراصل بادل کے دانے ہیں. ٹھیک ہے, جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے نا تب یہ گرتے ہیں, یہ برف نہیں ہوتی, ان کو اولے کہا جاتا ہے. جی ہاں, تو البرد کہتے ہیں اولے کو. تو مجھے ان چیزوں سے دھو ڈال. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی امام نسائی نے باب قائم کیا ہے کہ برف کے ساتھ وضو کرنا, ٹھیک ہے, اس کا حکم بتا رہے ہیں اور حدیث یہ لائے ہیں, تو باب کا حدیث سے کیا تعلق ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا حدیث کا استدلال جو کیا امام نسائی نے؟ جی, برف سے صاف کرنا. ٹھیک ہے, برف سے صاف کرنا. یہ ہے نا اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج, اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو ڈال برف کے ذریعے. معنی کیا نکل رہا ہے, کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ کہ یہ غسل یعنی دھونے والا جو معاملہ ہے, طہارت والا معاملہ, یہ کس کے ساتھ کر؟ برف کے ساتھ. تو جب برف کے ساتھ طہارت والا معاملہ ہو سکتا ہے جو دعا میں سکھایا گیا, تو معنی برف بالکل پاک اور بالکل طاہر چیز ہے, اور اس کے ذریعے وضو بھی کیا جا سکتا ہے. یہ استدلال ہے امام نسائی کا, جو بڑا دقیق استدلال ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ برف سے بھی وضو کر سکتے ہیں. الدنس, دنس کا مطلب ہے میل, میل کچیل, گندگی. ٹھیک ہے, تو امام نسائی کا استدلال ہے کہ برف سے مجھے دھو ڈال, تو معنی پاک کرنے کا عمل برف سے کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ برف سے وضو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاملہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے
باقی سوال کسی نے کیا کہ کیسے کریں گے، برف سے وضو کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. تو برف سے وضو یعنی ہم نے کیا تو نہیں ہے ویسے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس کو مل کے، اور اس کو جب جب کسی چیز کو ملا جاتا ہے نا تو اس کی جو فارم ہے وہ یعنی جو ایک سخت والی فارم ہے وہ نرم ہوتی جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا پانی بنتا رہتا ہے، اور جو بھی وہ آپ کو تھوڑا بہت جو پانی برف پہ لگا ہوا ملے آپ اسی سے وضو کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. باقی برف کا پانی بنانا اگر وہ پگھل جائے وہ بھی آگے آ رہا ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. حدیث کا ترجمہ پوچھا گیا ہے شروع سے یعنی دعا سے پہلے والا، تو بھی بتا دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع، اذا استفتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے. تو یہ استفتح جو ہے نا جو اس حدیث میں آیا ہے، اسی وجہ سے اس دعا کو دعائے استفتاح کہتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے کی دعا ہے. اس کو دعائے استفتاح اسی لیے کہتے ہیں. اذا استفتح الصلاۃ، جب اللہ کے رسول نماز شروع کرتے، سکت ہنیہتن، تھوڑی دیر خاموش رہتے. یہ ہنیہتن ہے نا، ہنیہتن، ہنیہتن نا تصغیر ہے، تصغیر مصغر یعنی کسی اسم کو چھوٹا کر دینا. جیسے رجل سے رجیل، عبد سے عبید، کتاب سے کتیب، جس کے معنی میں چھوٹا آتا ہے. تو ہنتن معنی ہوتا ہے دیر، ٹھیک ہے، دیر، ہنتن یعنی ٹائم، وقت. ہنیہتن کا معنی کیا بنے گا؟ کچھ وقت، تھوڑی سی دیر. تو یہ تصغیر والا معنی ہنیہتن. ہنتن کی یہ تصغیر ہے ہنیہتن. جیسے رجل ان کی تصغیر بنائی جاتی ہے رجیل. تو سکت ہنیہتن، کچھ دیر خاموش رہتے. فقلت، میں نے کہا، بی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. ما تقولو، آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فی سکوتی کا، اپنی خاموشی میں، اپنے سکوت میں، بین التکبیر والقراءتی، جو کہ سکوت آپ کرتے ہیں تکبیر اور قراءت کے درمیان، تو آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پھر آگے یہ دعا بتائی. اس کا مطلب کم پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، بالکل یہ مطلب بھی نکلتا ہے، کم پانی سے وضو کر سکتے ہیں. اور اس کی تو بعض حدیث بھی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد، ایک مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے. ایک مد پانی یعنی بہت ہی، مد ایک پیمانہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس پانی تقریباً یہ غالباً 600 گرام بنتا ہے. تو اس پانی سے آپ وضو کر لیا کرتے، تو بہت تھوڑے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے. جیسے نماز میں پڑھتے تکبیر کے بعد تو اس سے پہلے ثنا پڑھیں گے. ثنا جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک، وہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے. تو یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں ہیں. سبحانک اللہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم باعد بینی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ دونوں دعائیں ہیں. برف کا استعمال پانی کی غیر موجودگی میں ہوگا. دیکھیں انسان، ظاہر ہے یہ معاملہ یہ اسی وقت ہی ہوگا. کون انسان ایسا ہوگا جو اس طرح کرے گا کہ جی پانی موجود ہے اور برف سے وضو کر رہا ہے؟ ظاہر یہ اسی وقت ہوگا جب پانی عدم دستیاب ہو، تب وہ وضو سے اس سے یعنی برف سے وضو کرے گا. دونوں دعائیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اس طرح کیا کریں کہ یعنی پہلے آپ وہ پڑھ لیں، ثنا پڑھ لیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں کیونکہ اس میں اپنے لیے معافی ہے، اللہم باعد بینی. تو دعا کا طریقہ بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ پہلے اللہ کی تعریف ہو، حمد ہو، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کی جائے. تو بالکل یہ جتنی بھی دعائیں بتائی گئی ہیں نا وہ آپ ساری بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ظاہر بات یہ اسی وقت ہوگی جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں. اگر پیچھے آپ کے پیچھے ساری جماعت ہے تو اس وقت آپ یہ ساری دعائیں نہیں پڑھیں گے، پھر آپ ظاہر اختصار کریں گے.
برف سے ناک میں پانی کس طرح چڑھایا جائے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، ظاہر ہے برف سے جب وضو کرنے کی انسان کو اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس نے برف سے وضو کرنا ہے، تو وہ اس کا طریقہ یہی نکالے گا کہ اس کو پہلے وہ یعنی لیکوڈ فارم میں لائے گا کسی بھی طرح، چاہے وہ اس کو بار بار مل کے یا کسی بھی طرح اس کو کچھ نہ کچھ پانی کی حد تک لائے گا کہ وہ اس سے کلی اور استنشاق وغیرہ استنثار کر سکے. اس طرح کر سکتے ہیں. آگے جو امام نسائی نے باب قائم کیا ہے، کون پڑھے گا آگے؟ آپ پڑھیں. لائبہ افضل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اگلا باب پڑھ لیں آپ. اگلا باب بھی پڑھ لیں. جی نہیں، آپ پڑھیں. وانی جلدی سے پڑھ لیں. علیکم ورحمۃ اللہ. باب الوضوء بماء البرد. عن جبير بن نفير قال شهدت أفوى بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. سیاچن میں جو فوجی ہوتے ہیں وہ برف کو پگھلا کر اس سے وضو بھی کرتے ہیں اور چائے بھی بناتے ہیں. جی ہاں بالکل، سیاچن. مانا یہ مسائل ایسے ہیں جو انسان کو، کسی بھی انسان کو، چونکہ دین تو ظاہر ہے ہر انسان کے لیے نا، ہر مسلمان کے لیے، تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو ان معاملات کی ضرورت پڑتی ہوگی، تو ان کے لیے بھی یہ معاملات آسان کر دیے گئے ہیں. ایک مد پانی وضو کے لیے اور طہارت کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدار یوز کرتے تھے وہ 1 صاع. وضو کے لیے آتا ہے مد، اور غسل کے لیے جو آتا ہے نا وہ آتا ہے 1 صاع سے لے کر 5 مد تک. 1 صاع میں تقریباً جو ہے وہ غالباً 4.5 مد پانی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو 4.5 مد سے لے کے 5 مد تک اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے، اور وضو 1 مد سے. اللہ اکبر. ابھی جی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے. لیکن اس کو ہم اس میں گہرائیوں میں نہیں جاتے کہ جی جو قرآن میں بتایا گیا ان کو فرض مان لیا جائے. اللہ کے رسول نے ہمیشہ ناک میں پانی ڈالا وضو کرتے ہوئے. اور علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ فغسلوا وجوہکم میں شامل ہے.
کہ فغسلوا وجوہکم کی تفسیر اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ اپنے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا ہے، تو اس کو فرض ہی ماننا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ساتھ تقریباً 2.5 kg، جی ہاں بالکل. بہرحال یہ جو حدیث ابھی ہم نے 2 پڑھی ہیں، 2 ابواب. پہلا باب ہے باب الوضوء بماء الثلج، برف کے پانی سے وضو کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ برف کے جو حاصل ہونے والا پانی ہے، چاہے وہ برف پگھل جائے یا اس برف سے نکلنے والا جو پانی ہے، وہ سارا جو پانی نکلنے والا ہے برف سے، اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے. اور حدیث جو استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں اس طرح الفاظ ہیں اللہم اغسل خطایای بماء الثلج، برف کے پانی سے میری خطاؤں کو دھو ڈال. تو اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ استدلال کیا گیا. اس حدیث کے الفاظ میں کچھ مختلف الفاظ ہیں. ونقی، اور صاف کر دے، قلبی، میرے دل کو، من خطایا، گناہوں سے، کما نقیتا، جس طرح تو نے صاف کر دیا، الثوب الابیض، سفید کپڑا، من الدنسی، میل کچیل سے. یہاں پہ صیغہ مختلف ہے، یہاں پہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور پچھلی روایت میں واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، ماضی مضارع مجہول. جس طرح صاف کیا جاتا ہے پچھلی روایت میں، اور یہاں پہ جس طرح تو صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف روایات ہیں تو معنی بھی دونوں کا مختلف ہوگا. تو یہ حدیث بھی اپنے معنی میں بالکل واضح ہے کہ برف کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے. اگلا باب ہے باب الوضوء بماء البرد، اولوں کے ذریعے جو پانی حاصل ہوتا ہے اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے. حدیث جو لائے ہیں وہ جنازے والی دعا کی حدیث ہے، اور یہ بھی معروف حدیث ہے. یہ دعا بھی سب کو یاد ہونی چاہیے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اسے دھو ڈال پانی کے ذریعے، برف کے ذریعے اور برد یعنی اولوں کے ذریعے. تو جب اولوں کے ذریعے دھو ڈال تو معنی اولوں کے ذریعے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے، اور ان اولوں سے بننے والے پانی سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. یہ اس طرح استدلال کیا ہے امام نسائی نے ان حدیثوں سے، جو کہ بالکل واضح ہیں اور بالکل بننے والے استدلال ہیں. باقی اس حدیث کا ترجمہ پھر ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے. بارک اللہ فیکم، یکفی انشاءاللہ. اولے کا مطلب نے بتایا نا کہ جب بہت سخت سردی میں وہ جو آسمان سے بادلوں سے جو گرتی ہیں، جو برف کے جیسے ہوتے ہیں، ان کو اولے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک سوال آیا ہے، وہ ٹاپک سے ہٹ کے، وہ پھر آپ کل کر لیجیے گا انشاءاللہ، پھر اس پہ بات کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.